والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ آئیے ہم اور آپ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، نائب پروردگار حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود کا تحفہ پیش کریں اور پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جس ہستی کے عرس مبارک میں ہماری اور آپ کی حاضری ہوئی ہے، ان کا نام خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یقیناً پوری دنیا کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس منایا جا رہا ہے، اور یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے یار کا عرس منانے کا موقع ہمیں عطا فرمایا۔ جہاں ان مشکل حالات میں لوگ الگ الگ خیالات اپنے ذہنوں میں لاتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم یار غار مصطفیٰ کے عرس میں حاضر ہیں۔ یہ کون ہے سیدنا صدیق اکبر؟ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ نے تمام نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اور یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام نبیوں کے بعد، تمام رسولوں کے بعد بشر میں اگر سب سے اونچا مقام کسی کا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارک ہے۔ اس پہ حدیث بھی موجود ہے، خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بارگاہ علی مرتضیٰ میں حاضر ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اے ابا جان، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام نبیوں کے بعد اللہ نے سب سے اونچا مقام کسے عطا کیا ہے؟ تو حضرت شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹے، تمام نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام اللہ نے ابو بکر صدیق کو عطا کیا ہے۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں ابا جان اس کے بعد؟ پھر آپ جواب دیتے ہیں اس کے بعد عمر کا مرتبہ ہے۔ اور حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ اگر میرے والد محترم سے تیسرے مرتبہ سوال کیا جاتا کہ تیسرے نمبر پہ کس کا مقام آتا ہے، تو حضرت علی فرماتے وہ عثمان غنی ہیں، وہ عثمان غنی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت علی کے در سے ہمیں یہ عقیدہ ملا ہے کہ تمام نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام سب سے اونچا ہے وہ کوئی اور نہیں، سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارک۔ یہ ہے وہ ہستی جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا نفع کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا میری پوری امت پہ واجب ہے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، خود اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ابو بکر سے محبت کرنا اور ان سے شکر ادا کرنا، ان کا شکر ادا کرنا یہ پوری امت پہ واجب ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اور یاد رہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا محبت کرتے تھے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ اپنی کتاب میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے درمیان ایک بات بیان فرمائی۔ وہ بات یہ تھی کہ اے میرے صحابہ، تم مجھ سے ملاقات کے لیے آتے ہو، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ وقفے کے بعد تم آیا کرو تاکہ محبت اور بڑھتی چلی جائے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ظہر کی نماز میں آئے اور حضور سے ملتے ہیں، چلے جاتے ہیں، عصر کی نماز میں آئے اور نماز ادا کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، مغرب کی نماز میں آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور تینوں وقت ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت بار بار حضور حضرت انس سے سوال کرتے رہے، ابو بکر نہیں آئے، ابو بکر نہیں آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جا کر سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کو سرکار نے یاد فرمایا ہے۔ عشاء کی نماز میں سیدنا صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر نہ ظہر میں نظر آئے، نہ عصر میں نظر آئے، نہ مغرب میں نظر آئے، کہاں چلے گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں حضور آپ ہی نے ارشاد فرمایا تھا کہ کچھ دنوں کے بعد آیا کرو تاکہ محبت اور رہے۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر یہ سب سے کہا تھا، تم سے تو نہیں کہا تھا، یہ سب سے کہا تھا، تم سے نہیں کہا تھا، ابو بکر تم ہمیشہ آیا کرو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ گارے سور میں میرا ساتھی ہے، گارے سور میں میرا ساتھی ہے، کل بروز قیامت حوض کوثر میں بھی میرا ساتھی رہے گا۔ یہ شان اللہ کے نبی نے عطا فرمائی۔ یاد رہے جس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو تکلیف دی اس نے حضور کو تکلیف دی۔ یہ حدیث موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدنا صدیق اکبر کی کچھ باتیں ہو گئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میری عمر سے کچھ گفتگو ہو گئی، اس میں سخت کلامی ہو گئی اور میں نے عمر سے معافی بھی طلب کی لیکن عمر نے معاف نہیں کیا۔ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا اللہ اے اللہ ابو بکر کو معاف کر دے، اے اللہ ابو بکر کو معاف کر دے، اے اللہ ابو بکر کو معاف کر دے۔ 3 مرتبہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، سلام عرض کرتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عمر کا آنا ہوا اور ان کا سلام پیش کرنا ہوا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، سرکار جلال میں آ گئے۔ کیا وجہ تھی کہ میرا ابو بکر تم سے معافی طلب کرے اور تم معاف نہ کرو؟ حضور فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی شان تم سب سمجھ لو، جب کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا تو ابو بکر نے میرا ساتھ دیا تھا، جب کسی نے اپنا مال دین کے لیے نہیں لٹایا تو ابو بکر نے سب کچھ لٹا دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات ہیں، انسان 4 چیز سے بڑی محبت کرتا ہے، اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے وطن سے۔ یہ 4 چیزیں انسان فطرتی طور پہ بڑی محبت کرتا ہے۔ وہ اپنی جان سے بھی بڑی محبت کرتا ہے، وہ اپنی اولاد سے بھی بڑی محبت کرتا ہے، وہ اپنے وطن سے بھی بڑی محبت کرتا ہے، وہ اپنے مال سے بھی بڑی محبت کرتا ہے۔ لیکن قربان جائے حضرت سیدنا صدیق اکبر پہ کہ حضور کی محبت میں اولاد بھی قربان ہے، مال بھی قربان ہے، وطن بھی قربان ہے، سب کچھ قربان ہے۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمیشہ یہ تمنا تھی کہ کبھی ایسا موقع مل جائے کہ میں ابو بکر سے نیکیوں میں کچھ آگے بڑھ جاؤں۔ یہ تمنا کرتے تھے سیدنا صدیق اکبر۔ یہاں تک کی روایت میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے زانوں پہ آرام کر رہے تھے، چاندنی رات تھی، میری نظر آسمان پہ پڑی تو میں نے ستاروں کو دیکھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں کس کی ہوں گی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آسمان میں جتنے ستارے ہیں کیا اتنی نیکیاں کسی کی ہوں گی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں عائشہ، جتنے ستارے آسمان میں ہیں اتنی نیکیاں عمر کی ہے۔ چہرے پہ تھوڑے آثار نظر آئے، اس لیے کہ سیدہ عائشہ کن کی بیٹی ہیں؟ آواز سے بولیں، سیدنا صدیق اکبر کی۔ ہر بیٹی کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا باپ کا مقام اونچا رہے، میرے باپ کا نام آئے۔ سیدہ عائشہ کی تمنا یہ تھی کہ حضور میرے والد کا نام لیں گے، لیکن جب اس سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان میں جتنے ستارے ہیں کیا اتنی نیکیاں کسی کی ہوں گی؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اتنی نیکیاں تو عمر کی ہے۔ پھر فوراً سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرے والد کی نیکیاں کتنی ہوں گی؟ سرکار فرماتے ہیں، شان دیکھیں کتنی بڑی شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ، عمر کی ساری عمر کی نیکی تمہارے والد کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ عمر کی ساری نیکیاں تمہارے والد کی ایک نیکی کے برابر ہے، یہ شان ہے ابو بکر۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ میں ایک روایت کل پڑھ رہا تھا، وہ روایت سنیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خصلتیں، خوبیاں، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں خصلتیں 300 ہیں۔ کتنی خصلتیں ہیں؟ 300 خصلتیں ہیں۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے ایک خصلت عطا فرماتا ہے، ایک خوبی عطا فرماتا ہے، اور اسی خوبی کی بنیاد پر اللہ اسے جنت کی دولت عطا فرماتا ہے۔ خصلتیں 300 ہیں، اور اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے ایک خصلت عطا کرتا ہے، اسے ایک خوبی عطا کرتا ہے، اور اسی خوبی کی بنیاد پر اللہ اسے جنت عطا کرتا ہے۔ جب حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بغل میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے عرض کیا حضور، خصلتیں 300 ہیں، اور ایک خصلت اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے ایک خصلت، ایک خوبی عطا کرتا ہے، اور اسی خوبی کی بنیاد پر اللہ اسے جنت عطا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے اندر بھی کچھ خصلتیں یا کچھ خصلت موجود ہے؟ کیا میرے اندر بھی وہ خصلت موجود ہے؟ قربان جائے کیا شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، اللہ نے 300 خصلتیں تمہارے اندر عطا فرما دی ہے۔ یہ شان ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں تشریف لائے، حاضر ہوئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے کہا حضور، یہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، یہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل، کیا تم فرشتے بھی انہیں جانتے ہو؟ کیا تم بھی انہیں جانتے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضور، انہیں کون نہیں جانتا؟ آسمانوں میں ان کے بڑے چرچے ہیں، عرش ہو، کرسی ہو، آسمان ہو، ہر جگہ ان کے چرچے ہیں، اور آسمانوں میں انہیں حلیم کہا جاتا ہے۔ یہ شان ہے، حلیم کہا جاتا ہے، آسمانوں میں انہیں حلیم کہا جاتا ہے۔ ہم بھی انہیں جانتے ہیں۔ اور سنیں،
انہیں کتنا پسند کیا گیا. میں نے عرض کیا انسان اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے وطن سے بڑی محبت کرتا ہے، اور یہ چاروں چیزیں سیدنا صدیق اکبر نے حضور پہ قربان کر دی. بیٹا نام ہے عبد الرحمن. جنگ بدر میں جناب عبد الرحمن اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے تھے، وہ کفاروں میں تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمانوں میں تھے. یاد رہے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں نام آتا ہے سیدنا صدیق اکبر کا، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں. اور یہ پتہ ہے آپ کو ابو بکر، یہ نام کتنا پیارا ہے. حضور جب معراج پر گئے تھے تو یہ خود حدیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں میں نے ہر جگہ دیکھا محمد اللہ کے رسول ہیں اور ابو بکر ان کے خلیفہ ہیں. یہ ہر جگہ لکھا ہوا تھا اور یہ نام آسمان سے آیا ہے. فرماتے ہیں جناب عبد الرحمن جنگ بدر میں کافروں کی جانب تھے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر تھے. جنگ ہوئی. جنگ کے درمیان حضرت جناب عبد الرحمن کی تلوار، بیٹی کی تلوار باپ پہ آ گئی سیدنا صدیق اکبر پر. لیکن عبد الرحمن نے سوچا یہ تو میرے باپ ہیں، یہ تو میرے والد ہیں، میں انہیں کیوں ماروں. تلوار ہٹا دیا اور چھوڑ دیا. چند دنوں کے بعد جب یہ جنگ ہو گئی، جب حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، مشرف با اسلام ہوئے، تو باپ بیٹے میں گفتگو ہو رہی تھی. حضرت عبد الرحمن نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا جان آپ کو وہ دن یاد ہے جنگ بدر کے درمیان میری تلوار آپ کے گردن پر آ گئی تھی، لیکن میں نے اپنا باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا تھا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کا جواب سنیں، یہ عشق والا جواب سنیں. جب حضرت عبد الرحمن نے کہا ابا جان آپ کو وہ دن یاد ہے کہ جب میری تلوار آپ کے گردن پہ تھی اور میں نے اپنا باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا تھا. حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اے عبد الرحمن خوشی منا کہ میری تلوار تیرے گردن پہ نہیں تھی، خوشی منا کہ میری تلوار تیری گردن پہ نہیں تھی. اگر میری تلوار تیرے گردن پر آ جاتی تو دشمن رسول سمجھ کر تیرا سر الگ کر دیتا. یہ ہے محبت. جان کی بات آئے تو بھی قربان، مال کی بات آئے مال بھی قربان. حضور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سب کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کا بدلہ اللہ دے گا. جتنا نفع ابو بکر کے مال نے مجھے دیا ہے اتنا نفع کسی اور کے مال نے نہیں دیا. جب حضور نے یہ فرمایا نا کہ جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا اتنا نفع کسی اور کے مال نے نہیں دیا، تو سیدنا صدیق اکبر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے ہیں حضور یہ مال بھی آپ کا ہے، یہ جان بھی آپ کا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو. میں نے عرض کیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تمنا تھی کہ کبھی نیکی میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں ہر وقت. اور کہا کرتے تھے ابو بکر غار ثور کی ایک رات کی نیکی مجھے دے دو اور ساری نیکی تم لے لو. یاد ہے نا وہ واقعہ غار ثور، جب سیدنا صدیق اکبر لے کر گئے تھے غار ثور میں، اور وہ سانپ والا واقعہ، اشارہ کافی ہے نا، آپ سمجھ گئے نا. حضرت عمر فرماتے تھے ابو بکر غار ثور کی ایک رات کی نیکی مجھے دے دو اور میری ساری نیکی آپ لے لیں. اور تمنا کرتے تھے کبھی ایسا دن آ جائے کہ میں ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں. حضرت عمر فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا وقت آیا تھا، ایک مرتبہ ایسا دن بھی آیا کہ میرے پاس بہت مال تھا، میرے پاس بہت مال تھا. فرماتے ہیں کہ اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اللہ کے راہ میں اپنے اپنے مال کو خرچ کرو. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ میرے پاس مال بہت تھا، میں نے ارادہ کر لیا آج میرے پاس مال بہت ہے، اور اتنا مال ہے کہ ابو بکر کے پاس اتنا مال نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مال کے دو حصے کیے، ایک حصہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیا اور ایک حصہ میں نے اپنے ساتھ لے کر حضور کی بارگاہ میں چلا آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا آدھا مال لے کر حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہتے ہیں حضور میں نے اپنے مال کے دو حصے کیے، ایک حصہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور ایک حصہ آپ کی بارگاہ میں لے کر چلا آیا۔ اب اتنا کہنا تھا، بات ہو ہی رہی تھی، اتنے میں سیدنا صدیق اکبر آ رہے تھے۔ اپنے گھر کا سارا سامان، اپنے گھر کا سارا اثاثہ، اپنے گھر کی ہر چیز آپ نے ایک جگہ جمع کر کے اٹھا لایا اور حضور کی بارگاہ میں گودڑی پہن کر، ٹاٹ پہن کر اور بٹن کی جگہ کانٹے لگا کر حضور کی بارگاہ میں چلے آ رہے ہیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے کہتے ہیں حضور یہ اللہ کی راہ میں نے دیا۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ادھر سوال سیم تھا، وہاں جناب عمر سے سوال ہوا عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہتے ہیں حضور آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، آدھا مال آپ کی بارگاہ میں لے آیا۔ وہی سوال دوبارہ ہوا، ابو بکر تمہارا انداز تو الگ ہے، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہے۔ حضور سب کچھ آپ پر قربان ہے، میرے گھر میں ایک ذرہ بھی نہیں ہے، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہے۔ اتنی بات چل رہی تھی، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر آئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، ان کا ہمیشہ آنے کا انداز الگ ہوتا تھا، اور آج جب سیدنا صدیق اکبر نے یہ کہا حضور میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہے، تو جناب جبرائیل حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، آنے کا انداز الگ، پہناوا بھی الگ، جو لباس ابو بکر نے پہنا ہے، جو کانٹے ابو بکر نے لگائے ہیں، وہی انداز وہی لباس سیدنا جبرائیل علیہ السلام پہن کر آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جبرائیل تمہارا بھی لباس بدل گیا، یہ تم لباس وہ پہن کر آئے ہو جو ابو بکر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں حضور آپ کی ادا کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا ہے کہ آج عرش کرسی تمام آسمانوں کے فرشتوں یہی لباس سب نے پہن رکھا ہے جو آپ کے محبوب ابو بکر نے پہنا۔ یہ ہے انداز، یہ ہے محبت کا انداز، جن سے اللہ کے نبی اتنے راضی ہو، جن سے اللہ کے نبی نے اتنی محبت فرمائی، اور آج یہ کہا جا رہا ہے ان کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ یاد رہے حضرت عقیل حضور کے چچا ہیں، حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ گفتگو ہو گئی سیدنا صدیق اکبر سے، تو جب حضور کو پتا چلا کہ عقیل نے میرے چاچا نے کچھ گفتگو کی ہے، آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرماتے ہیں کہ ان کی کیا حیثیت ہے، ابو بکر کو میرے لیے چھوڑ دو۔ جب کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا تو ابو بکر نے میرا ساتھ دیا تھا، جب سب کوئی دین کے لیے خرچ نہیں کرتا تھا تو ابو بکر نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارک بڑی اہم ہے۔ عقیدے کے تعلق سے میں ایک بات، آج ہندوستان کے کئی علاقوں میں ماحول کیا بدلاؤ بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمیں شیعوں سے مطلب نہیں ہے،
لیکن وہ اہل سنت اور وہ سنی جو سنیت کا لبادہ اوڑھ کر یہ ہر طرف یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام حضرت علی کا ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا حدیث نہیں پڑھی؟ کیا آپ نے حدیث مصطفیٰ اٹھا کر نہیں دیکھی؟ کیا آپ نے حضرت علی کا فرمان نہیں سنا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام، سب سے افضل حضرت علی ہیں، لگتا ہے انہیں حدیثوں کا علم نہیں۔ وہ ہو سکتا ہے عالموں کا لبادہ اوڑھ لے، ہو سکتا ہے اپنے آپ کو مفتی کہے، لیکن حدیث مصطفیٰ اس بات پر موجود ہے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان اس بات میں موجود ہے۔ یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوئی تھی۔ حضرت علی کے زمانے میں آپ کو یہ خبر ملی کچھ ایسے لوگ ہیں جو مجھے ابو بکر سے افضل بتا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ علی جو ہیں ابو بکر سے بھی افضل ہیں، حضرت عمر سے بھی افضل ہیں۔ حضرت علی کے زمانے میں جب یہ خبر حضرت علی تک پہنچی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں میرے زمانے میں جو مجھے ابو بکر اور حضرت عمر سے افضل بتا رہے ہیں، یہ حدیث موجود ہے، حوالہ آپ میرے پاس آ کے لے سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ممبر لگوایا۔ کس لیے لگوایا؟ اس بات کو صاف کرنے کے لیے۔ جب آپ تک یہ خبر پہنچی کہ مجھے کچھ لوگ ہیں جو ابو بکر سے عمر سے افضل بتاتے ہیں، آپ نے اعلان کیا ممبر لگایا جائے۔ ممبر لگ گیا، حضرت علی جلوہ گر ہوئے، کھڑے ہو کے آپ نے اعلان کیا کہ اے لوگوں سنو، نبی کے ماننے والوں سنو، اگر میں نے یہ بات کسی سے سن لی کہ وہ مجھے ابو بکر سے عمر سے افضل بتاتا ہے تو میں اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے۔ کون مارے گا؟ حضرت علی۔ اس سے پتا چلا کہ آپ نے اپنے زمانے میں اس بات کو ناپسند کیا کہ مجھے کوئی ابو بکر اور عمر سے افضل بتائے، اور خود حدیث مصطفیٰ موجود المعجم الاوسط یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کے گھر میں داخل ہوا اور میں نے سلام کیا۔ سلام کس طرح کیا؟ اے انبیاء اور رسول کے بعد، اے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخص آپ پر سلام ہو۔ انداز کیا تھا؟ سنیں غور سے۔ ہمیں علی کے در سے کیا عقیدہ ملا ہے، اس عقیدے کو ہمیں لینا ہے، اس عقیدے کو ہمیں سمجھنا ہے۔ حضرت ابو جحیفہ المعجم الاوسط کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت علی کے گھر میں داخل ہوا میں نے سلام کیا، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخص آپ پر سلام ہو۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ بدل گیا اور آپ نے کہا اے ابو جحیفہ خاموش ہو جا، تجھ پر افسوس ہو، کیا تجھے پتا نہیں کہ حضور کے بعد تمام نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ سن، اگر انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام کسی کا ہے تو کوئی اور نہیں، سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارک ہے، اور ان کے بعد اگر کسی کا مقام سب سے اونچا ہے کوئی اور نہیں، وہ حضرت عمر ہے۔ یہ عقیدہ حضرت علی نے دیا ہے، یہ عقیدہ حضرت علی نے ہمیں بتایا ہے۔ کئی حدیثیں ہیں۔ ممبر پہ ایک مرتبہ آپ جلوہ گر ہوئے اور آپ نے پوری امت سے خطاب کیا، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام سب سے اونچا کوئی اور نہیں، ابو بکر کی ذات ہے، ابو بکر کی ذات سب سے اونچی ہے، اس کے بعد حضرت عمر کی۔ یہ عقیدے جناب علی نے ہمیں دیا ہے۔ میرے عزیزوں، اس پرفتن دور میں، ان حالات میں آج سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے، ہم واقعات سنتے ہیں لیکن واقعات کے ساتھ ساتھ ہم اپنا عقیدہ درست کریں، ورنہ عقیدے کو کھینچنے والے بڑے اچھی بات ایک صاحب نے کہا ہے کہ کپڑے پرانے ہو جائے اسے بدل دینا،
کپڑے پرانے ہو جائے اسے بدل دینا، ٹوپی پرانی ہو جائے اسے بدل دینا، جوتے پرانے ہو جائے اسے بدل دینا، لیکن عقیدہ پرانا ہے تو پرانا ہی رکھنا، اسے نہ بدلنا۔ اگر عقیدہ بدلو گے گمراہ ہو جاؤ گے اور صراط مستقیم سے ہٹ کر جہنم میں چلے جاؤ گے۔ میرے عزیزوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام نبیوں کے بعد اللہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تمام نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام اگر کسی کا ہے وہ کون ہے؟ آواز نہیں آئی، کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک عقیدہ ہمارا یہ ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ہیں، پہلے خلیفہ ہیں، اور اس بات کی احادیث کریمہ کے اندر موجود ہے۔ ایک خاتون اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئی اور اس نے ایک مسئلہ پوچھا۔ ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی اور اس نے ایک مسئلہ پوچھا۔ حضور نے کہا بعد میں آنا۔ کیا فرمایا؟ آواز سے بولے، عقیدے کی بات ہے، کب آنا؟ بعد میں آنا۔ اس نے کہا حضور اگر آپ بعد میں نہ ملے تو، یعنی اگر بظاہر آپ کا وصال ہو جائے، آپ انتقال فرما جائیں، حضور بعد میں اگر آپ نہ ملے تو حضور نے کیا فرمایا؟ سرکار فرماتے اگر میں نہ ملا تو ابو بکر سے مل لینا، ابو بکر سے مل لینا۔ علماء فرماتے ہیں یہ خلافت کی جانب اشارہ تھا کہ اگر میرے بعد کوئی پہلا خلیفہ ہوگا وہ کوئی اور نہیں، سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارک ہوں گی۔ اسی لیے تو حدیث میں موجود ہے، حضرت علی خود فرماتے ہیں، یہ بات حدیث میں موجود ہے، حوالہ میرے پاس موجود ہے، حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ظاہری وفات پائی تو ہم نے آپ کو ایک میں مسئلہ بتا دوں، حدیث بتا دوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں سیدنا صدیق اکبر نے 17 مرتبہ امامت کی ہے۔ یہ کسی اور کو یہ شرف نہیں ملا، یہ کسی اور کو یہ مقام نہیں ملا۔ حالانکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات کہی تھی، حضور ابو بکر بڑے نرم دل کے ہیں، اگر آپ کے مصلی پر وہ کھڑے ہوں گے ہو سکتا ہے ان کا دل بڑا نرم ہے، حضور کسی اور سے امامت کے لیے کہہ دے۔ حضور نے جلال فرمایا کہ جو کہتا ہوں وہ میری بات سنو، ابو بکر سے کہو وہ امامت کرے، میری جگہ وہ نماز پڑھائے۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا حضور بار بار کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر سے کہو، تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتی ہیں، اے حفصہ آپ حضور سے کہیں سیدنا صدیق اکبر بڑے نرم دل کے ہیں، وہ حضور کے مصلی پہ نہیں کھڑے ہو پائیں گے، آپ سرکار سے کہہ دیں حضور کسی اور کو امامت کے لیے کہہ دیں۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا آتی ہیں، حضور ابو بکر بڑے نرم دل کے ہیں، سرکار کسی اور کو امامت کے لیے کہہ دے۔ سرکار نے جلال فرمایا اور کہا تم مصر کی عورتیں ہو، یعنی کیا تم اپنی بات منوانا چاہتی ہو؟ جب میں نے کہہ دیا ابو بکر امامت کریں گے تو جا کر کہہ دو ابو بکر امامت کرے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کے زمانے میں 17 مرتبہ مصلی پہ امامت فرماتے ہیں۔ اسی لیے تو حضور کے ظاہری وصال کے بعد حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ جسے حضور نے ہمارے دین کا امام بنا دیا ہم اسے اپنے دنیا کا امام بناتے ہیں۔ یہ خود حضرت علی نے فرمایا، یعنی ہم نے انہیں خلیفہ مان لیا۔ اب کوئی کہے پہلا خلیفہ کوئی اور ہے، ہمیں تمہاری بات نہیں مانی، ہمیں حضرت علی کی بات ماننی ہے۔ کوئی کہے سب سے افضل نبیوں کے بعد علی ہے، ہمیں تمہاری بات نہیں مانی، ہمیں حضرت علی کی بات ماننی ہے۔ میرے عزیزوں، اس پرفتن دور میں اپنے ایمان کو سنبھالو، اپنے عقیدوں کو سنبھالو۔ سنی تبلیغی مشن کا یہ پیغام ہے کہ ہر گلی گلی کوچے کوچے وہاں پر پہنچ کر دین کا کام کرے اور نوجوانوں کو اہل سنت میں شامل کرے، ورنہ بھیڑیے گھوم رہے ہیں، کوئی اہل حدیث میں کھینچ رہا ہے، کوئی قادیانی بنا رہا ہے، کوئی وہابی بنا رہا ہے۔ ہم عاشق رسول ہیں، جنہیں پکڑ لیتے ہیں اسے عاشق رسول بنا دیا کرتے ہیں۔
یہ ہے ہمارا مشن میرے عزیزوں. اس مشن سے جڑ کر رہے. ہر سنیچر بعد نماز عشاء یہاں پر سنی تبلیغی مشن کا ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے, ویکلی اجتماع. آپ حضرات کثیر تعداد میں تشریف لایا کریں. نعت سیکھنا ہے, نعت کا شوق اگر آپ کو ہے. ابھی آپ نے جناب شاکر صاحب سے آپ نے بڑی پیاری نعت سنی, سب مچل رہے تھے. کیا آپ اس طرح نعت پڑھنا چاہتے ہیں؟ اس کا بھی اہتمام سنی تبلیغی مشن نے کر دیا ہے. ہر سنیچر, ہر اتوار, یہ 2 دن, ہفتے میں 2 دن, ہر سنیچر ہر اتوار 2 بجے سے لے کر 5 بجے تک اگر آپ کو نعت سیکھنا ہے آپ یہاں پر ایڈمیشن لیجئے. جناب شاکر صاحب آپ کو نعت خواں بنا دیں گے. دینیات پڑھنی ہے اس کا بھی انتظام موجود ہے. دین سیکھنا ہے میرے عزیزوں, تنظیم سے جڑ کر رہیں, دین سیکھیں, اپنا عقیدہ بھی بچائیں, اپنے بچوں کے عقیدے کو بھی مضبوط کریں. یہ ہمارا پیغام ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب, اگر خواتین, اگر آپ اپنے بچیوں کو 10 سال کے اوپر سے لے کر 50 سال تک, عورتیں ہو, آپ کی لڑکیاں ہوں, بچیاں ہوں, اگر وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں 3 بجے سے لے کر 6 بجے تک روزانہ یہاں پر اہتمام ہے. کثیر تعداد میں آپ یہاں پہ تشریف لائیں, اپنے بچیوں کو یہاں پر بھیجیں, انشاءاللہ ان کا بھی ایمان مضبوط کیا جائے گا. بہت میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عرس مبارک میں کثیر تعداد میں تشریف لا کر اس محفل کو کامیاب بنایا. اور ہم سب کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زلف مبارک بھی آیا ہوا ہے. یہ خوش نصیبوں کی قسمت میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک بھی تشریف لا چکے ہیں, اور اس کے بعد جن کے عرس میں ہم اور آپ حاضر ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا بھی منہ مبارک شریف اندر موجود ہے. حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے چادر مبارک جو بغداد سے آئی ہوئی ہے وہ بھی موجود ہے. آپ سب ان کی زیارت کریں, اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک کریں, دعائیں کریں اپنے لیے بھی, پوری امت کے لیے بھی, بالخصوص اپنی ایمان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. بھیڑیے ہر طرف گھوم رہے ہیں لیکن اللہ ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرما. میرے عزیزوں, ایک گزارش کہ آپ ہفتہ واری اجتماع میں یہاں پر آیا کریں, آپ جڑ کر رہیں. انشاءاللہ العزیز ہر گھر کے اندر عاشق رسول پیدا ہوگا, ہر گھر کے اندر حضور کا دیوانہ پیدا ہوگا. بس یہی گزارش آپ کی ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بیٹھیں. پہلے